نہ جانے میں کتنی دیر تک بے ہوش رہا۔ ہوش آنے پر میں نے اپنے آپ کو عجیب سی جگہ پر پایا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک گول دیواروں والا کمرہ ہے جس کی چھت کی کڑیوں کے ساتھ انسانی کھوپڑیاں لٹک رہی ہیں۔ ہر کھوپڑی خون سے بھری ہوئی تھی جس سے خون ٹپک ٹپک کر مجھ پر گر رہا ہے۔ چاروں طرف ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ میرا ذہن پوری طرح بیدار ہے اور آنکھیں کھلی ہیں، منہ کھلا ہوا ہے لیکن جسم بے جان ہے۔ خون ٹپکتا ہوا میرے چہرے اور جسم پر گر رہا تھا۔ 4 نوجوان عورتیں جن کے بال کھلے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سینوں پر بندھے تھے، سیاہ لمبے کرتے پہنے ہوئے تھی، میرے گرد سر جھکائے بیٹھی ہوئی دھیمی آواز میں بیان کر رہی تھی۔ کاش میں نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج اس شیطانی چکر میں نہ گرفتار ہوتا۔ اچانک وہ عورتیں اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے گرد چکر لگانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی بھی عورت سیاہ رنگ کی نہیں، سب گوری خوبصورت انگریزوں کی طرح ان کے بال سنہرے ہیں۔ چکر لگانے کے بعد وہ ساری عورتیں میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کچھ لمحے تک وہ ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار پھینکے۔ اس کے بعد جو منظر میرے سامنے آیا، اسے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، سانسیں تیز ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چاروں عورتوں کی ناف پر ایک سنہرے رنگ کا بچھو چمٹا ہوا تھا جس کی وجہ سے ان عورتوں کے چہروں پر اذیت صاف پڑی جا سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اسی وقت فضا میں عجیب سی بو پھیلنے لگی۔ بو سونگتے ہی مجھے ان عورتوں کے چہروں پر دہشت صاف دکھائی دی۔ دوسرے پل وہ تیزی سے منتشر ہونا شروع ہو گئی۔ بو اس قدر گندی اور تیز تھی کہ مجھے اب کائی محسوس ہونے لگی۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ سامنے والی دیوار میں شگاف پڑ گیا ہے۔ اس شگاف سے عجیب و غریب قسم کے چہرے والے لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے چہرے نیلے اور آنکھیں کسی ریسرچ لائٹ کی طرح سرخ تھی۔ وہ تعداد میں 10 کے قریب تھے۔ ان سب کے سر بالوں سے بے نیاز تھے۔ وہ سارے کے سارے سیاہ رنگ کے لبادے میں ملبوس تھے۔ ان لوگوں نے ہاتھوں پر سیاہ دستانے چڑھا رکھے تھے۔ وہ میرے گرد طواف کر رہے تھے۔ ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھی جیسے بہت سے کتے مل کر ایک ساتھ گھرا رہے ہوں۔ میں پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا یہ منحوس مخلوق کون ہے۔ یکا یک انہوں نے اپنے حلق سے آوازیں نکالنا بند کر دی اور سر جھکائے 3 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اچانک کسی عورت کی چیخ نے خاموشی کا جگر چاک کر دیا۔ اچانک مجھے کمرے کے اندھیرے میں کوئی شگاف سا اندر آتا دکھائی دیا۔ آنے والا جیسے ہی سامنے آیا تو خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آنے والی نے سیاہ رنگ کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں میری دشمن جان کانتا تھی۔ کانتا کے لبوں پر تنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تم نے جس شگاف میں چھلانگ لگائی وہ میری دنیا میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا۔ میں نے اس فادر کے بچے کو ایسی جگہ پہنچایا ہے جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میرے انتقام کا شکار ہوتے رہو گے، نہ مرو گے اور نہ جیو گے، صرف غلام بن کر رہو گے۔ اتنا کہہ کر اس نے حلق سے عجیب قسم کی آواز نکالی۔ آواز کا نکلنا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک سیاہ پوش سامنے آ گیا۔ اس سیاہ پوش کا سارا جسم چمکدار ریشمی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ رنگ کا لبادہ تھا۔ آج سے یہ تمہارا غلام ہے، اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، لیکن یاد رکھنا مرنے نہ پائے۔ کانتا نے گھراتے ہوئے کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، خیال رہے گا اور یہ مرے گا نہیں۔ اس سیاہ پوش کے منہ سے آواز نکلی، بہت خوب۔ کانتا مسکرائی اور پھر غائب ہو گئی۔ کانتا کے غائب ہوتے ہی چلکاش نے میری طرف دیکھا، اپنے چہرے پر پڑا لبادہ اتار پھینکا۔ اس کا نام چلکاش تھا۔ چہرے کا لبادہ اترتے ہی میری چیخ نکل گئی۔ وہ ایک انسانی کھوپڑی تھی جس کی ناک اور آنکھوں کے سوراخ کے بیچ ایک چھوٹا سا چمکدار سانپ کبھی ناک کے سوراخ میں گھستا تو آنکھوں سے باہر آتا اور آنکھوں سے گھستا تو ناک سے باہر آتا۔ چلکاش آرام آرام سے چلتا ہوا میری جانب آیا۔ میں دہشت بڑی نظروں سے چلکاش کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے تو میرا غلام ہے، تو سب کچھ بھول جائے گا، جو میں بتاؤں گا وہ یاد رکھے گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چلکاش کیا کرنے والا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے وہ چمکدار سانپ اٹھایا اور مجھ پر چھوڑ دیا۔ خوف اور دہشت سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ سانپ نے بڑی تیزی کے ساتھ میرے ماتھے پر ڈس لیا۔ سانپ کے ڈستے ہی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا میری رگوں میں انڈیل دیا ہو اور مجھ پر بڑی تیزی سے غنودگی طاری ہونے لگی۔ یوں لگا کہ جیسے میں خود کو فراموش کرتا جا رہا ہوں۔
میری یادداشت جیسے دھندلی ہوتی جا رہی ہو، چاروں طرف اندھیرا چھاتا جا رہا ہو۔ مجھے اپنے اندر ایک نئی شخصیت ابھرتی محسوس ہو رہی تھی جو کہ خود کو بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا، میں کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ ہوش آنے پر میری شخصیت بدلی ہوئی تھی، چلکاش اور دوسرے شیطانوں سے محبت سی محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے تمہارا نام جبلی ہے اور تم میرے غلام ہو، اور میرا پہلا حکم ہے کہ یہ مشروب پی لو۔ اس نے ایک سیاہ رنگ کا پیالہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ پیالے سے عجیب سی بدبو اٹھ رہی تھی، جیسے کہ کچا گوشت سڑ گیا ہو، مگر مجھے وہ بدبو خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس پیالے کو دیکھا اور پھر سارا مشروب گٹا گٹ پی گیا۔ میرے مشروب ختم کرتے ہی مجھے سینے میں نہایت شدید قسم کی جلن محسوس ہونے لگی۔ شاباش، اب تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ اگر میں خوش ہوا تو تمہیں اپنا جانشین بنا لوں گا۔ میں نے اس کی بات نہ سنی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ میرے سینے میں آگ لگ چکی ہو۔ نہ جانے وہ کس قسم کا مشروب تھا جس سے مجھے شدید قسم کی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر چلکاش اپنی کراہت آواز میں گویا ہوا، یہ دیوتاؤں کا جل ہے، تمہیں مہان بنا دے گا۔ اب تمہیں میرا کام کرنا ہوگا، میں ہر آزمائش پر پورا اتروں گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے خود حیرت تھی کہ یہ جملہ میرے منہ سے کیسے نکل گیا، میں ان کی عجیب و غریب زبان کیسے بولنے لگ گیا تھا۔ یہ اسی کالے جادو اور شیطانی قوتوں کا اثر تھا۔ میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا بن گیا ہوں، بس ایک حکم کا غلام۔ شاباش، اب اس اسٹیچر پر لیٹ جاؤ، چلکاش خوش ہو کر بولا۔ میں چپ کر کے اس اسٹیچر پر لیٹ گیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، بس میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ چلکاش نے آگے بڑھ کر میری قمیص نوچ لی، میرا سینہ ننگا ہو گیا۔ کچھ ہی لمحے کے بعد چلکاش نے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو ایک چوہے کے سائز جتنی چھپکلی نکال لی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی بڑی چھپکلی نہیں دیکھی تھی۔ اچانک اس نے وہ حرکت کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے حلق سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ وہ چھپکلی میرے سینے پر رینگ رہی تھی اور بار بار اپنی سرخ سرخ زبان سے میرے سینے کو چاٹنے لگی۔ اس کا نام زباتا ہے اور یہ تمہاری رکشک ہے۔ کچھ دیر بعد چلکاش نے حلق سے عجیب سی آواز نکالی۔ آواز کے نکلتے ہی دروازہ کھل گیا اور ایک سیاہ پوش لڑکی اندر داخل ہوئی۔ آج سے تم اس کے ساتھ رہو گی اور اسے کام سمجھا دو کہ کیا کرنا ہے، یہ کہہ کر چلکاش باہر نکل گیا۔ وہ چھپکلی میرے سینے سے اسی طرح چمٹی رہی تھی جیسے کہ میرا سینہ اس کی قیام گاہ ہو۔ یہ کچھ نہیں کرے گی۔ مجھے اس طرح ڈرتے دیکھ کر سیاہ پوش لڑکی بولی، زباتا تم جاؤ۔ لڑکی چھپکلی کی طرف دیکھ کر بولی۔ چھپکلی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا کہ جیسے اس کی بات سن لی۔ دوسرے لمحے وہ میرے سینے سے اتر گئی۔ جب تم اسے پکارو گے یہ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹیچر سے نیچے اتار دیا۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہی میرے جسم میں دوڑتا لہو یکدم تیز ہو گیا۔ ایسا لگا کہ جسم میں خون کی جگہ پگھلا ہوا سیسا دوڑ رہا ہو۔ مجھ پر ایک خمار آلودہ کیفیت طاری ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، کسی وقت میں تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دوں گی۔ میں چاہتا ہوں بہت جلد وہ دن آئے جب مجھے تیرا قرب ملے۔ میں نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ زہر نے میرے اندر کی ساری انسانیت کو ختم کر دیا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی مجھے لے کر چلتی رہی اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دروازے کے دوسری طرف ایک سرنگ نما راستہ تھا۔ سرنگ نما طریق راستہ ایک کیبن کے بند دروازے کے پاس جا کر ختم ہو گیا۔ ہم کیبن میں داخل ہو گئے۔ کیبن زیادہ بڑا نہ تھا۔ کیبن کی دیوار پر ایک نہایت عجیب سی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں ایک عورت اور مرد نظر آ رہے تھے۔ مرد نے عورت کے سینے میں تلوار گھونپ رکھی تھی۔ عورت کے سینے سے خون بہہ کر دیوار کے سہارے کھڑے ایک تابوت پر گر رہا تھا۔ میرے لیے کوئی بھی بات حیرت انگیز نہ تھی کہ ایک بے جان تصویر سے خون کیوں نکل رہا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے تابوت کے ساتھ کھڑا ہونے کو کہا اور تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا۔ تابوت کے اندر ایک آدمی مردہ حالت میں پڑا تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے بڑی تیزی سے اس مردے کے سارے کپڑے اتار لیے۔ مردے کے کپڑے اترتے ہی اس کا جسم تیزی سے گلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں وہاں صرف بھر بھری مٹی کا ڈھیر تھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے بڑی ہی حقارت سے اس مٹی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، جبلی یہ سارے کپڑے تم پہن لو۔ میں نے کسی معمول کی طرح اس کے ہاتھ سے کوٹ اور پینٹ لے لیا اور لمحے میں کوٹ پینٹ میرے جسم پر نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے نہ جانے کہاں سے ایک عطر کی بوتل نکالی اور مجھ پر چھڑک دی۔
خوشبو کا ایک چونکا میرے پورے جسم کو معطر کر گیا۔ جبلی آج سے یہ تبوت تمہارا گھر ہے، تم اسی میں رہو گے، تمہارا حکم سر آنکھوں پر۔ میں نے اسے کہا شاباش، اپنا کان ادھر لاؤ۔ میں جیسے ہی اپنا کان اس کے قریب لے گیا، اس نے نہ جانے کیا چیز پڑی کہ گرم ہواؤں کے تیز چونکے مجھے اپنے کان میں چلتے محسوس ہوئے۔ میں نے تمہارے کانوں میں آقا ابلیس کا سب سے طاقتور طلسمی منتر پھونک دیا ہے، اب تم انسانوں کی دنیا میں ویسا کرو گے جیسا ہم چاہیں گے۔ ہاں میں وہی کروں گا جو تم لوگ کہو گے۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری آواز مجھے اندھے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی ہو۔ شاباش، اب آنکھیں بند کر لو۔ اور جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی، میرے پیر زمین سے اٹھ گئے۔ مجھے اپنے ارد گرد تیز ہواؤں کا شور محسوس ہو رہا تھا، کبھی سمندر کی طوفانی موجیں شور کرتی محسوس ہوتی۔ میں ہوا میں پرواز کر رہا تھا، مجھے اپنے ارد گرد سناٹا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسی بو محسوس ہونے لگی کہ جیسے کہ تازہ دفن کیے گئے مردے کی قبر کسی نے کھولتی ہو۔ آنکھیں کھول دو، سیاہ پوش لڑکی کی آواز آئی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو میں نے دیکھا کہ میں کسی قبرستان میں کھڑا ہوں اور سیاہ پوش لڑکی کا کہیں پتہ نہیں۔ میرے چاروں طرف قبریں ہی قبریں تھی۔ ان قبروں پر سوکھی شاخوں والے درخت چکے ہوئے تھے، ان کے اوپر چاند نکلا ہوا تھا جس کی ماتمی اور اداس روشنی قبرستان کی فضا کو اور زیادہ ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ آگے آگے بڑھتے جاؤ، جبلی سیاہ پوش لڑکی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ قبرستان کا نیم شکستہ گیٹ میرے سامنے آ گیا تو اچانک مجھے وہی سیاہ پوش لڑکی دوبارہ نظر آئی جو کہ گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ آہستہ چلتی چلتی میرے سامنے آ گئی۔ اس نے اپنی چمکتی مدہوش کن آنکھوں سے مجھے گورا۔ ہمارے طاقتور طلسمی منتروں کی بدولت تم دنیا کی ہر زبان سمجھ سکو گے، روپیہ پیسہ تمہارے اشاروں پر ناچے گا، تم جہاں چاہو گے جا سکتے ہو، جو روپ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، صرف مسجد سے دور رہنا، ورنہ تمہارا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ تم اس وقت پیرس میں ہو، اب جاؤ، میں ہمیشہ تم پر نظر رکھوں گی، اب جاؤ تم۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور میں جیسے ہی قبرستان سے باہر نکلا، میرے سامنے ایک پکی سی سڑک تھی۔ میں بڑے خوش انداز میں اس سڑک پر چل رہا تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی کہ میں شیطانوں کے کس قدر بھیانک گروہ میں پھنس چکا ہوں۔ اچانک مجھے سڑک کے بیچ سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹتی نظر آئی۔ روشنی کا قطر ایک ننھے سے جگنو کی طرح تھا۔ آہستہ آہستہ روشنی کا سائز بڑھنے لگا۔ روشنی دائرے کی شکل میں تھی اور دائرے سے کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ اس دائرے کے اندر مجھے ایک نہایت ہی خوبصورت اور نورانی صورت دکھائی تھی۔ وہ ایک سفید بریش بوڑھا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے کی صورت کے ظاہر ہوتے ہی فضا یکدم جیسے معطر ہو گئی تھی۔ اتنی دل فریب اور حسین خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس بوڑھے کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ کیا حال بنا لیا ہے میرے بچے تم نے؟ کون ہو تم بڑے میاں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر بوڑھے کی آنکھوں سے حیرت ظاہر ہوئی۔ اپنے آپ کو پہچان بدنصیب، میں نے تیرے کان میں بچپن میں لوری کی جگہ اذان کی آواز سنائی تھی۔ بوڑھے کی آواز میں افسردگی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، میں تیرا باپ ہوں بدنصیب، توبہ کا در ابھی بند نہیں ہوا، پہچان اپنے آپ کو، شیطان کی راہوں پر مت چل، بکواس مت کرو۔ بڑے میاں میں تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہوں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر اس بوڑھے کی آنکھوں سے غم ظاہر ہونے لگا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ نہ بولا، پھر اس کی آواز سنائی دی، تیرے نصیب میں ٹھوکریں کھانا لکھا ہے، کاش تو وقت کی مار کھائے بغیر سدھر جائے۔ پھر اس بوڑھے کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا، ساتھ ہی وہ روشنی بھی غائب ہو گئی۔ میں حیران و پریشان تھا کہ بوڑھا جو کہ خود کو میرا باپ کہہ رہا تھا، میرا نام تو جبلی ہے، میرا تو کوئی باپ نہیں۔ میرے ذمہ جو کام سونپا گیا تھا مجھے وہ کرنا تھا۔ میں سڑک پر چلا جا رہا تھا۔ میں تھوڑی دور ہی گیا ہوں گا کہ مجھے ایک کار کے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میں نے سڑک پر مڑ کر دیکھا، کسی کار کی روشنیاں میری طرف بڑھ رہی تھی۔ کار میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ششو پنج میں مبتلا تھا کہ میں کار میں بیٹھوں کہ نہیں۔ میرے کانوں میں سرگوشی کی آواز سنائی تھی، یہ کار تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے جائے گی، بیٹھ جاؤ اس میں۔ آواز اسی سیاہ پوش لڑکی کی تھی۔ سیاہ پوش کا حکم سنتے ہی میرا ڈر و خوف ختم ہو گیا اور میں کسی غلام کی طرح گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کار اندر سے نہایت ٹھنڈی تھی۔
گڈ ایوننگ سر، ڈرائیور نے مجھے مودبانہ لہجے میں کہا۔ میں نے بھی جواباً سر ہلا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ میں آپ کو شہر کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں لے چلوں گا، ڈرائیور نہایت ہی شائستہ قسم کی انگریزی میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، میں تو اس شہر میں نیا ہوں، میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ ایک بات تو میں ضرور سمجھ گیا تھا کہ ان شیطانی کوفتوں کی وجہ سے میں دنیا کی ہر زبان بول اور سمجھ سکتا تھا۔ میری گاڑی جیسے ہی پیرس کے سب سے بڑے ہوٹل پہنچی، میرے کان میں ہلکی سی سرگوشی سنائی تھی۔ اس ہوٹل کے فلور پر ایک لڑکی تمہیں ملے گی جس کے بال گولڈن رنگ کے ہوں گے، تمہیں اس سے دوستی کرنی ہے۔ آج سے تمہارا نام پرنس احسن ہے، تم اسے بلا کر پیرس کے سب سے بڑے گرجا گھر کے پیچھے لاؤ گے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک سرخ وردی والے ملازم نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں مسکراتا ہوا ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ گاڑی سے نکلتے ہی میرے کپڑے یکدم ہی بدل گئے تھے، رات کی رنگینیاں عروج پر تھی۔ ہوٹل کے ہال کی بھرپور رنگینیاں عروج پر تھی۔ ڈانسنگ فلور پر لباس سے آری عورتیں رقص کر رہی تھی، کچھ لوگ ان پر توجہ دے رہے تھے اور کچھ نہیں۔ ہال میں مدم سروں میں موسیقی بج رہی تھی، ہال میں مدم سروں میں موسیقی بج رہی تھی۔ کوئی بہکا ہوا شرابی کسی ویٹرز کو گدگدا دیتا تو وہ مسکراتی ہوئی بھاگ جاتی۔ کئی ویٹرز اور رقصائیں گاہکوں کے ساتھ بک ہو کر ہوٹلوں کے کمروں میں جا رہی تھی۔ میں نے ایک میز منتخب کی اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ سلگائی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک نہایت خوبصورت ویٹرس میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یس سر، آرڈر پلیز، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے کہا۔ میں نے اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ وہ ایک ٹھوس بدن اور دل فریب خطوط رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کھلے گلے والا اسکرٹ پہن رکھا تھا جس سے اس کی آنچ دیتی رنائیاں جھلک رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی۔ میری آواز پر وہ رک گئی۔ یس سر، وہ مسکرائی۔ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا ایک اچھا تجربہ ہوگا، میں نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ دل آویز انداز میں مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد جاندار تھی۔ وائی ناٹ سر، ہماری روزی آپ لوگوں کے دم سے ہے، یہ کہہ کر وہ مسکراتی ہوئی چل دی۔ آرڈر کے پورا ہونے تک میں اسی ویٹرس کے بارے میں سوچتا رہا۔ عیاشی میں پڑھ کر اپنے مقصد کو بھول مت جانا۔ ایک مدم سی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی جو کہ یقیناً اسی سیاہ پوش لڑکی کی تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ شراب کے گلاس کے پہلے گھونٹ نے میرے سینے میں آگ سی لگا دی تھی۔ جو انسان زندگی میں کبھی نہ پیتا ہو، اس کے ساتھ وہی جو پہلی بار پینے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا چہرہ تکلیف اور کڑواہٹ کے احساس سے بگڑ گیا تھا۔ اسی وقت میری نظر گیٹ پر پڑی۔ ہال کے گیٹ سے جیسے چاند طلوع ہوا تھا۔ اس لڑکی کا حسن و شباب جیسے اس پورے ہال کی تمام لڑکیوں پر باری تھا۔ کتابی چہرہ، بڑی بڑی روشن سیاہ آنکھیں، سنہرے بال ہر مرد کے جذبات کو اتھل پتھل کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہی ہے وہ لڑکی، اس کا نام ثنا ہے، اس کا شکار ذرا ہوشیاری سے کرنا۔ وہی مدم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ لڑکی ہال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ ہزاروں نظروں نے اس کا طواف کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک خالی میز منتخب کر کے اس پر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بہت سے نوجوانوں نے اسے رقص کی دعوت دے دی تھی، مگر ان سب کو مسکرا کر ٹالتی رہی۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ ایک میل ویٹر اس لڑکی کی ٹیبل کے سامنے نظر آیا۔ وہ لڑکی اسے آرڈر دے رہی تھی۔ پورے ہال میں انگریزی میوزک مدھم آواز میں گونج رہا تھا۔ تم جاؤ، اسے ایشین بہت پسند ہے، تمہاری دال گل جائے گی۔ وہی مدم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف چلنے لگا۔ ایکسکیوز می، میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ میں نے انتہائی مودبانہ طریقے سے اس سے اجازت طلب کی۔ اس نے سر سے پیر تک میری طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولی، یس وائی ناٹ۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسا لگا کہ کوئی دور ویرانے میں کلاسیکل میوزک پر مشق کر رہا ہو۔ واقعی اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے ایشین بے حد پسند ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنے دیا۔ مجھے اپنے ملک کے لوگوں سے نفرت ہے۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں نفرت کی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ چھوڑیے وجہ کو۔ سوری، میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ کیا لیں گے آپ؟ وہ مسکرا کر بولی۔